بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سیشن مارکیٹنگ کے اسلامک پرسپیکٹو کے بارے میں ہے کہ ایک تو وہ پرسپیکٹو ہے جو ہم ماڈرن ورلڈ میں ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح مارکیٹنگ کی جاتی ہے اور مارکیٹنگ کے کیا پیراڈائمز ہیں، اور ایک وہ پیراڈائمز ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ تو ان دونوں کے بارے میں انشاءاللہ آج بات کریں گے۔ تو آج کے پروگرام کے کانٹینٹس کچھ اس طرح ہیں کہ شروع میں تھوڑا سا اپنا اور اپنے ادارے کا تعارف کروا دوں گا، پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ ہر مسلم مارکیٹر کو کن چیزوں کا علم ہونا چاہیے۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ اسلامک پرسپیکٹیو ہے کیا مارکیٹنگ کا، اسلام کی روح کیا ہے مارکیٹنگ کے بارے میں، اور آخر میں ہم شریعہ گائیڈ لائنس بھی دیکھیں گے اور اس کا ایک سنیپ شاٹ دیکھیں گے۔ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن وہ جو جس کو ہم مارکیٹنگ مکس کہتے ہیں اس میں شریعہ ہمیں پروڈکٹ پرائس پلیس پروموشن کے حوالے سے کیا گائیڈ لائنس دیتی ہے۔ میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میں اس ادارے کو ہیڈ کر رہا ہوں، یو بی ایم ایڈوائزری سروسز۔ میرا جو تجربہ رہا ہے وہ ایچ آر کی فیلڈ میں رہا ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی فیلڈ میں، اور گو کہ اب میں ایک مینجمنٹ کنسلٹنٹ کے طور پہ کام کرتا ہوں۔ لیکن میں نے سیمنز جو کہ ایک جرمن ملٹی نیشنل ہے وہاں سے اپنے کریئر کا آغاز کیا، پھر میں ایک فارماسیوٹیکل کمپنی میکٹر میں کام کرتا رہا، اور ایک ساؤتھ افریقن مینجمنٹ کنسلٹنگ فرم ہے اسکیٹما، اس کے لیے بھی کام کیا، اور آخر میں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے لیے ایز ڈائریکٹر اسٹریٹجک ایچ آر اینڈ مشن انٹیگریشن کے طور پہ کام کرتا رہا۔ مجھے کچھ پڑھانے کا شوق بھی تھا، تو کچھ بزنس اسکولس میں پڑھانے کا بھی موقع ملا ایم بی اے کو، اور میری اپنی تعلیم ایم بی اے ہے زابس سے، اور کرنٹلی میں شہادت العالمیہ کا کورس کر رہا ہوں جس کے 6 سال میں انرولڈ ہوں الحمدللہ، اور کچھ پبلشڈ ورک بھی ہے، جیسے ایک کتاب ہے بزنس ایتھکس ان اسلام، اور دوسری کتاب ہے ٹیبل اسپریڈ آف ہولی پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ میرا مختصر سا تعارف ہے۔ جو ادارہ ہے یو بی ایم ایڈوائزری سروسز، یہ کیا کام کرتا ہے؟ یو بی ایم اسٹینڈس فار عبودیہ بزنس ماڈل۔ یہ عبودیہ بزنس ماڈل کا آئیڈیا ایک امریکن عالم دین ہے شیخ ہاشم احمد، جو کہ ام القریٰ یونیورسٹی مکہ سے گریجویٹ کر چکے وین ہی بیکیم اے مسلم بیک ان ارلی 70s۔ پھر اس کے بعد انہوں نے دین کی تعلیم حاصل کی، اور پھر وہ پاکستان آ گئے اور یہاں پر حدیث کے ٹیچر رہے مختلف مدارس میں۔ اور تو انہوں نے ایک میٹنگ کال کی تھی 2011 میں، اور اس میں علماء حضرات کو انوائٹ کیا تھا، اور کچھ پروفیشنلز جن میں بھی شامل تھا، کچھ بزنس مین حضرات، ان کو بھی انوائٹ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مٹیریلسٹ ماڈل آف بزنس ہے یہ ہمیں دین سے دور لے کے جا رہا ہے، ہمیں اللہ سے دور لے کے جا رہا ہے، اور اگر ہم نے وہ ماڈل پریزنٹ نہیں کیا جو اسلام کی روح ہمیں بتاتی ہے کہ بزنس کس طرح ہونا چاہیے، بزنس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، تو پھر ہم کسی نہ کسی صورت میں ذمہ دار ضرور ہوں گے۔ اس لیے کہ تقریباً سارے لوگ لائک مائنڈڈ تھے، اور ان سب کو احساس ہو چکا تھا کہ بزنس کس طرح ہونا چاہیے۔ تو شیخ ہاشم صاحب نے یہ بات سب کے سامنے رکھی، اور پھر مشورہ ہوا، اور اس میں یہ طے پایا کہ یہ کوئی 30-40 کے قریب لوگ تھے، اس میں یہ طے پایا کہ ہم مختلف شعبوں کی گائیڈ لائنس ڈیولپ کریں گے۔ مختلف شعبوں میں مارکیٹنگ ہو گیا، سیلز ہو گیا، ایچ آر، آئی ٹی، فائنانس، سپلائی چین، یہ سارے ڈپارٹمنٹس ہو گئے۔ اور ان کی گائیڈ لائنس کیا ہوں گی؟ ان کی گائیڈ لائنس یہ ہوں گی کہ ان تمام شعبوں میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، یا تو وہ صریح حرام ہے یا پھر گناہ کے زمرے میں آتا ہے، تو وہ تمام چیزیں علماء کی نگرانی میں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے، اور پھر گائیڈ لائنس ڈیولپ کر کے ایک بزنس مینول کی صورت میں اس کو پریزنٹ کر دیا جائے بزنس کمیونٹی کو، تو کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو فائدہ اٹھا سکے۔ تو یہ جو ٹیمز تھیں یہ تقریباً 3-4 سال تک کام کرتی رہیں، اور پھر 2014 کے اینڈ میں یہ کام کمپلیٹ ہو گیا، اور پھر ہم نے اپنی ویب سائٹ بنا کے وہ سارا کام جو تھا وہ اپلوڈ کر دیا وہاں پر، جو کہ ابھی اویلیبل ہے، کوئی بھی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ ساتھ ساتھ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ
ان کی کوئی ہیلپ کر دے, کوئی کنسلٹنگ کے حوالے سے ان کی ہیلپ کر دے, تو ہمارا ادارہ کنسلٹنگ بھی پرووائڈ کرتا ہے. تو وہ جو کنسلٹنگ ونگ ہے اس کا نام ہے UBM ایڈوائزری سروسز, اور یہ ایک ٹرسٹ کے انڈر میں کام کر رہا ہے, UBM ٹرسٹ, جو کہ 2015 میں وجود میں آیا تھا. اور ہمارا ادارہ جو ہے وہ ناٹ فار پروفٹ ہے, اٹس ناٹ اے بزنس. تو یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا کہ گائیڈ لائنس, مختلف شعبوں کی گائیڈ لائنس بنائی گئیں, اس میں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے مارکیٹنگ اینڈ سیلز, فائنینس اینڈ اکاؤنٹنگ, اسلامک لا آف کانٹریکٹس, انفارمیشن ٹیکنالوجی, سپلائی چین, ہیومن ڈیولپمنٹ سروسز. ہم لوگ ہیومن ریسورس نہیں کہتے بلکہ ہیومن ڈیولپمنٹ سروسز کہتے ہیں, اور یہ کسی اور پروگرام میں موقع ملا تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کیوں ہیومنس کو ریسورس کہنا مناسب نہیں ہے. اور ساتھ ساتھ لیڈرشپ اینڈ کلچر ڈیولپمنٹ, جو کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کام ہے کہ کسی ادارے کا کلچر کس طرح چینج کیا جائے, اور وہ جو اسلامک اسپرٹ آف بزنس ہے وہ صرف ٹاپ پہ تو نہیں آ سکتی, اس کو تو کیسکیڈ ڈاؤن ہونا چاہیے نیچے بھی. تو یہ ساری گائیڈ لائنز ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہیں. ویب سائٹ کا ایڈریس آپ کو نظر آ رہا ہے. کوئی بھی ان سے مستفید ہونا چاہے تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے ایکسیس کر سکتا ہے. ہمارا مشن کیا ہے؟ ہمارا مشن یہ ہے کہ ٹو ٹرانسفارم پرسیپشنز, آبجیکٹیوز, پریکٹسز آف بزنس فرام مٹیریل بیس ٹو عبودیہ بیس. تو یہ عبودیہ بیس کیا ہے اس کے اوپر تھوڑی میں بات کروں گا, لیکن یہ کہ اوپر جو بات لکھی ہے پرسیپشنز, آبجیکٹیوز اینڈ پریکٹسز, اس میں جو چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ پریکٹسز تو بہت سے بزنسز چینج کر لیتے ہیں کہ جی ہم سود میں لین دین نہیں کرتے, ہم رشوت نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ کیا یہ جو پرسیپشن مینجمنٹ کا اوپر چینج ہو چکا ہے کہ بزنس کس مقصد کے لیے ہونا چاہیے, کیا وہ پرسیپشن ڈاؤن دا لائن پوری آرگنائزیشن میں چینج ہو چکا ہے؟ کیا پرپز آف بزنس یا آبجیکٹیوز آف بزنس وہ سارے عبودیہ کی اسپرٹ سے الائن ہو چکے ہیں؟ تو یہ وہ کام ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس میں ہم آرگنائزیشنس کی ہیلپ کرتے ہیں. ہمارا جو ادارہ ہے UBM ایڈوائزری سروسز, وہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی بزنس کو کوئی سوال پوچھنا ہے یا مفتی حضرات سے, دارالفتہ سے, تو وہ اپنا سوال لکھتے تھے, پھر اس لکھے ہوئے سوال کو ریویو کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا تھا, پھر وہ دارالفتہ میں جاتا تھا, پھر اس کا فالو اپ کرنا پڑتا تھا, اور پھر کچھ ٹائم لگ جاتا تھا جس کے بعد جواب ملتا تھا. تو یہ سارا ہیسل جو تھا اس سے ایک طرح سے بچت ہو گئی, اور تقریباً تمام ایشوز جو تھے وہ ایک جگہ جمع ہو گئے. اب کوئی بھی دیکھنا چاہے کہ میری مارکیٹنگ میں کوئی میں غلط کام تو نہیں کر رہا, تو وہ گائیڈ لائن پڑھے گا اور اس میں اس کو انشاءاللہ اس کو ہیلپ مل جائے گی. اور یہ کہ ہم نے جو کام کیا وہ صرف شریعہ کے حوالے سے نہیں تھا, بلکہ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ جو بھی کام کیا جائے وہ احسن طریقے سے کیا جائے. اس بارے میں ایک حدیث بھی ہے. تو ہم نے وہ پریکٹسز بھی جمع کیں جو کہ اچھی پریکٹسز ہیں, کنٹمپریری گڈ پریکٹسز ہیں, اور ان سے بزنس مستفید ہو سکتا ہے. تو ان کو بھی ہم نے اپنی گائیڈ لائنس میں جمع کیا, اور یہ وہ پریکٹسز ہیں جن کی اسلام اجازت بھی دیتا ہے. تو پھر اس طرح دو چیزیں ہماری گائیڈ لائنس کا حصہ ہیں. ایک تو یہ کہ اگر کوئی شریعہ نان کمپلائنس ایکٹیویٹی ہے کسی ڈپارٹمنٹ میں تو وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے, اور احسن طریقے سے کون سی پریکٹسز کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے HR, مارکیٹنگ, مختلف شعبوں میں, وہ بھی ایک ہی جگہ آپ کو مل سکتی ہے. تو ہمارے پاس صرف علماء حضرات نہیں ہیں جو اپنی ایڈوائس دے سکتے ہیں, بلکہ مینجمنٹ کنسلٹنٹس بھی ہیں جو کہ مختلف فیلڈس میں اپنی ایکسپرٹیز سے بزنسز کو ایڈوائس کر سکتے ہیں, سپورٹ کر سکتے ہیں. اور چوتھی بات یہ کہ ہم کلچر ڈیولپمنٹ کے اوپر کافی زور بھی دیتے ہیں, اور اس میں بھی ہمارے پاس الحمدللہ ایکسپرٹیز موجود ہے. مزید انفارمیشن کے لیے آپ ویب سائٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں. یہ UBM یعنی عبودیہ بزنس ماڈل, اس کا بیسس کیا ہے؟ اس کا بیسس یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں خود بتاتے ہیں سورہ ذاریات میں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے انسان اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ایک تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے. تو بزنس جو ہے وہ بھی عبادت کی نیت سے ہی ہونا چاہیے, اور ہمیں یہ ایزیوم نہیں کرنا چاہیے کہ صرف وہ مسجد میں جانا عبادت ہے, روزہ رکھنا عبادت ہے,
بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی حکم دے دیا وہ عبادت ہے، اس پہ عمل کرنا عبادت ہے۔ تو اس کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے، تو وہ 5 وقت کی نماز جب ہم پڑھیں گے تو پھر اس آیت پہ عمل ہمارا ہو جائے گا۔ لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے بھی اوقات ہیں جن میں نماز کی اجازت نہیں دی ہے، جیسے فجر کے بعد طلوع کا وقت ہے، پھر زوال کا وقت دوپہر میں آتا ہے، اور پھر مغرب سے پہلے وقت آتا ہے، جس میں یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز کی اجازت نہیں ہے۔ اب یہاں ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو جائے گی، تو اصل میں یہاں پہ نماز نہ پڑھنا عبودیہ ہو جائے گا، اللہ کی فرما برداری ہو جائے گا، اور یہاں پھر بس ہمیں یہ سمجھ، اسی طرح روزے ہیں کہ رمضان میں روزے فرض کیے گئے، لیکن ساتھ ساتھ سال کے 5 دن ایسے تھے جن میں روزوں کی اجازت نہیں ہے، جیسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے 4 دن، عید الاضحیٰ کے آس پاس 4 دن ہیں۔ تو ان دنوں میں اگر ہم روزہ رکھیں گے تو بجائے اس کے کہ ہم ثواب کے حقدار ہوں، ہم گناہ گار ہو جائیں گے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو عبودیہ کیا ہے؟ عبودیہ یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری کی جائے۔ اور تو بزنس، کیونکہ بزنس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی ہے، تو بزنس میں بھی ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کریں، جن چیزوں کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ان سے اپنے آپ کو روکیں، اور جن کی اجازت دی ان پہ عمل فرمائیں۔ اور دوسری بیسس یو بی ایم کی کیا ہے؟ وہ یہ حدیث ہے، خیر الناس انفعہم للناس، یعنی the best of mankind are those who are more beneficial to mankind۔ تو اب بزنس جو ہے وہ اگر مینکائنڈ کے لیے بینیفیشل ہے تو وہ اس حدیث کی فضیلت حاصل کر سکتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ یو بی ایم کے اسکوپ سے باہر ہو جائے گا، یعنی عبودیہ کے اسکوپ سے باہر ہو جائے گا۔ اب آپ یہ سوچیں کہ اگر کوئی بزنس لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے تو پھر وہ کیسے اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، وہ ہم تھوڑی بہت آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو عبودیہ بزنس ماڈل جو ہے اس کے لیے 4 کنڈیشنز ہیں جن کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اسلام میں آپ کو معلوم ہے ہر کام جو ہے ہر عمل جو ہے وہ نیت پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو اسی طرح بزنس بھی اگر ہم صرف پیسہ کمانے کی نیت سے کریں گے تو عبودیہ نہیں بنے گا، لیکن اگر ہم نے نیت یہ کر لی کہ حلال رزق حاصل کرنا ہے، کیونکہ حلال رزق اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حلال رزق کا، اور حرام سے بچنے کا حکم دیا، تو میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے، اپنی فیملی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق بزنس کر رہا ہوں اور عبادت کی نیت سے کر رہا ہوں، تو پھر یہ عبودیہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جو بزنس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں وہ سب مجھے پتہ ہونے چاہیے کہ شریعت کن چیزوں کی اجازت دیتی ہے، کن چیزوں سے منع فرماتی ہے، تو میرا بزنس جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہاں تک میں نے اپنے بزنس کو اسلامی تعلیمات کے مطابق تو کر دیا، لیکن اگر میں ایکسل کرنا چاہتا ہوں، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو اور زیادہ راضی کرنا چاہتا ہوں، تو پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اور ان کے اخلاق کو اپنے بزنس کے اندر لے کر آؤں۔ اور سنتیں کوئی مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بہت عجیب ہو، بلکہ یہ کہ آپ ویسے بھی میٹنگز کرتے ہیں، تو اگر آپ میٹنگز سے مشورہ ہی کرتے ہیں تو مشورے کی سنت آپ کی بزنس میں شامل ہو سکتی ہے۔ صرف آپ کو نیت کرنے کی ضرورت ہے کہ میں جب بھی مشورہ کروں گا بزنس میں تو سنت پر عمل کی نیت سے کروں گا، اور اسی طرح اور بھی سنتیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق وہ تو ہماری زندگی میں ویسے بھی آنے چاہیے، اور بزنس میں کیونکہ معاملات کا کافی عمل دخل ہوتا ہے تو پھر وہاں پہ اخلاق کا عمل دخل اور زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس لیے جتنے اچھے ہمارے اخلاق ہوں گے اتنا ہی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کریں گے۔ تو اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ مسلم مارکیٹر کو کن چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جو چیز ہم نے پہلے بھی دیکھی وہ یہ قرآن شریف کی آیت ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ تو زندگی کا مقصد جو ہے وہ جیسا کہ ایم بی اے میں سکھاتے ہیں نا، ایم بی اے کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ بزنس کا پرپز ہے ٹو میکسیمائز پروفٹس، تو ہماری پوری زندگی یا تو ہم بزنس اونر ہوتے ہیں یا ایک
ممبر کی حیثیت سے، ایک امپلائی کی حیثیت سے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو سب کو تقریباً یہی پرپز سمجھ آیا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پروفٹس کمانے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنی انکم بڑھانی ہے. اور اس جب ہم یہ مقصد طے کر لیتے ہیں تو پھر لائف کا یہی مقصد بن جاتا ہے. بزنس کا یہ مقصد طے کر لیا تو لائف کا بھی یہی مقصد بن گیا. باقی ساری ایکٹیویٹیز اسی مقصد سے الائن ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہماری زندگی گزرتی تو کسی نہ کسی ادارے کے اندر ہی ہے. باقی ہماری پرائیویٹ لائف تو بہت ہی کم رہ جاتی ہے آج کل کا جو سسٹم ہے اس میں. تو ہمیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زندگی کا مقصد پیسہ کمانا نہیں ہے. پیسہ تو آکسیجن کی حیثیت رکھتا ہے، وہ ضرور ہے، لیکن مقصد نہیں ہے. مقصد وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ ہم ان کی عبادت کریں. پھر پہلے بھی اس حدیث کا ذکر آیا. یہ حدیث بہت امپورٹنٹ ہے کہ انما الاعمال بالنیات، ایکشنز آر ڈیپینڈنٹ آن انٹینشنز. تو اکثریت ہماری جو ہے اس کی نیت جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی ٹھیک نہیں ہے. نیت خراب ہو چکی ہے، نیت کرپٹ ہو چکی ہے، اور وہ مختلف سسٹمز جن میں ہم رہ رہے ہیں اس کی وجہ سے، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں اس کی وجہ سے نیت پہ بہت بڑا اثر پڑا ہے. تو اب ہم اگر دیکھیں کہ مارکیٹر جو ہے وہ اس کی کیا نیتیں ہو سکتی ہیں، تو وہ بیسیکلی کافی مٹیریلسٹ زندگی ہے جو ہم لوگ گزار رہے ہیں. اور کچھ ایگزامپلز یہاں میں نے لکھی: ٹو میکسیمائز ویلتھ، ٹو انکریز مارکیٹ شیئر، ٹو کل دا کمپٹیشن، ٹو امپروو سوشل اسٹیٹس. اس قسم کی سوچ ہے، اس قسم کی نیتیں ہیں جو کرنٹ پیراڈائمس میں ہماری بن چکی ہیں. دوسری طرف ہماری نیت ہونی کیا چاہیے یا کیا ہو سکتی ہے؟ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے حلال رزق فار فلفلنگ دا ریکوائرمنٹس آف عبادہ اینڈ ونس فیملی، providing beneficial products and services, helping the poor, the needy, the widows, orphans, contributing towards general welfare of Muslims and non-Muslims, bearing the expenses of dawah, etc. اس میں جو نمبر 2 نیت ہے providing beneficial products and services، تو آپ لوگ جو بھی اس کو سن رہے ہیں وہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ میں سے کون ہوگا جو یہ چاہے گا کہ ہارمفل پروڈکٹس سوسائٹی کو پرووائڈ کرے. مثلاً سگریٹس ہو گئیں، مثلاً یہ اور اس قسم کی چیزیں ہیں جو پاکستان میں کافی پریولنٹ ہیں کہ لوگوں نے اپنی عادتیں بنائی ہوئی ہیں اور وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، انسان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں. تو کون ہوگا جو، اور آج کل تو اتنے زیادہ چیزیں ان کی پیورٹی ختم ہو چکی ہے کہ بہت نقصان دہ چیزیں ہو گئی ہیں. تو ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بینیفیشل پروڈکٹس اینڈ سروسز دیں لوگوں کو. اب اسلام ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو یہ جو ایک پیراڈائم ہے نا کہ دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے، یہ پیراڈائم ہی غلط ہے، جس کی وجہ سے پھر ہم اپنی زندگی میں بہت ساری خرافات اور الٹی سیدھی چیزیں لے کے آ جاتے ہیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین اور دنیا کوئی الگ الگ چیز نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ ایک لوکیشن ہے جہاں پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، اور دین ایک سسٹم ہے جو اس لائف میں ہمیں امپلیمنٹ کرنا ہے. وہ لائف جو اس دنیا میں ہمیں گزارنی ہے، اس کے بعد والی لائف ایک دوسری لائف ہے، لیکن اس دنیا میں جو لائف ہمیں گزارنی ہے اس میں ایک سسٹم کے تحت ہمیں رہنا ہے، اور وہ سسٹم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے وہ اسلام ہے. باقی سسٹمز تو بہت سارے ہیں ہمارے اپنے بنائے ہوئے، کیپٹلزم اور سوشلزم وغیرہ بہت سارے سسٹم ہیں، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے وہ اسلام ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سسٹم میں ہم سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اس سسٹم میں ہم پورے داخل ہو جائیں. 2 کشتیوں میں سوار نہیں ہو، ایک ہی کشتی میں سوار ہو. اور یہ سسٹم ایک کمپلیٹ سسٹم ہے، یہ ہمیں سب کچھ بتاتا ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں جاب کیسے کرنی ہے، ہمیں بزنس کیسے کرنا ہے، ہمیں شادی کس طرح کرنی ہے، ہمیں بچوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، ہمارے ماں باپ کے کیا حقوق ہیں، ہماری اولاد کے کیا حقوق ہیں، ہمارے نیبر کے کیا حقوق ہیں. اور پھر یہ آپ کو سامنے سرکلز نظر آ رہے ہیں، یہ جو ہم سرکل باہر والا آتا جا رہا ہے تو وہ ہمارا مختلف شعبوں میں
مختلف دائرۂ کار میں کہاں کہاں اسلام کس طرح امپلیمنٹ ہوتا ہے، ایون حکومت کے لیول پر جا کر. تو اس طرح اسلام جو ہے وہ پوری زندگی کا احاطہ کرتا ہے، نہ کہ یہ کہ آپ سمجھیں کہ جب بس جی اسلام مسجد میں، اسلام رمضان میں، اور باقی زندگی ہم اپنی مرضی کے مطابق گزاریں گے، دنیا اور دین کو ساتھ لے کر چلیں گے. نہیں، دنیا کے اندر ہی ہمیں دین امپلیمنٹ کرنا ہے. جب دنیا ختم ہو جائے گی تو دین بھی ختم ہو جائے گا. پھر آپ کو انشاءاللہ ہم سب جنت میں جائیں، اللہ کرے، پھر آپ کو وہاں پر نہ نمازیں پڑھنی ہے، نہ روزے رکھنے، نہ زکوٰۃ دینی ہے. یہ پورا دین کا سسٹم جو ہے وہ پھر وہاں پہ ضرورت نہیں رہے گی. یہ تو دنیا کے اندر ہی ہمیں دین پر عمل کرنا ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو جب یہ بات سمجھ آ گئی تو ایز اے مارکیٹر بھی مجھے پتہ ہونا چاہیے کہ میں اسلام مجھے مارکیٹنگ کے بارے میں کیا سکھاتا ہے، وہ کیا گائیڈ لائنز ہیں اسلام کی جن پر عمل کرنا میرے لیے، یا جن کو سب سے پہلے تو جاننا میرے لیے ضروری ہے اور پھر ان پر عمل کرنا ضروری ہے. ادروائز آگے آیت میں لکھا ہوا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُبِینٌ، کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، دین میں پورے داخل نہیں ہوئے، تو پھر ہم کس کی پیروی کر رہے ہوں گے؟ شیطان کی پیروی کر رہے ہوں گے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کی پیروی مت کرو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اور یہ سورۃ تکاثر کی آیت ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، دا میوچل رائولری. اچھا، مارکیٹنگ میں تو رائولری بہت ہی زیادہ ہوتی ہے نا، کمپٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ آیت کی ریلیونس ہمارے لیے اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ دا میوچل رائولری فار پائلنگ اپ دا گڈ تھنگس آف دس ورلڈ ڈائیورٹس یو فرام دا مور سیریس تھنگس انٹل یو وزٹ دا گریوس. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک دم ہمیں شوق دے رہے ہیں کہ بھائی تم اپنی خبروں کو پہنچ جاؤ گے تو خبردار ہو جاؤ، جاگ جاؤ، تم اپنی قبروں کو پہنچو گے، بالآخر تمہیں اپنی قبروں میں جانا ہے. اور یہ جو دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہو، ذرا احساس کرو، سوچو تمہارا اختتام کیسے ہونا ہے. تو یہ آیت ہمیں اکثر یاد رکھنی چاہیے. اسی طرح ہمارا مال اور ہماری اولاد کو فتنہ قرار دیا قرآن شریف نے. وہ کس طرح فتنہ ہے کہ بس جہاں ہمارا مال ہم سے غلط کام کروائے، مثلا ہم نے مال غلط طریقے سے حاصل کر لیا یا مال ہم نے غلط طریقے سے خرچ کر دیا، تو پھر یہ ایک آزمائش ہو گئی جس میں ہم ناکام ہو گئے. اسی طرح ہم نے اولاد کی پرورش کس طرح کی، ہم نے اولاد کی کون سی جائز ناجائز خواہشات کو پورا کیا، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. اور اس لیے ہمیں ان کو آزمائش سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ مال کس طرح کمانا چاہیے، مال کس طرح خرچ کرنا چاہیے، اولاد کی تربیت کس طرح ہونی چاہیے وغیرہ. اچھا، یہ جو آیت ہے یہ خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں جن کا تجارت سے ڈائریکٹ تعلق ہے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کہ men whom neither merchandise nor sale can divert from the remembrance of Allah, nor from regular prayer, nor from the practice of regular charity. Their only fear is for the day when hearts and eyes will be transformed. تو اللہ آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی تعریف فرما رہے ہیں کہ جن کو ان کی تجارت، ان کی مارکیٹنگ، ان کی سیلز کی ایکٹیویٹیز اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، بلکہ وہ انہیں اس بات کا ہر وقت استحضار رہتا ہے کہ اللہ ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، میں اپنا ہر کام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے کروں گا. جب نماز آئے گی تو نماز پڑھنی ضروری ہے، چاہے کتنی ہی امپورٹنٹ میٹنگ ہو، کتنا ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ چل رہا ہو، پریزنٹیشن چل رہی ہو، لیکن نماز کا ٹائم آ گیا تو نماز سب چیزوں پہ پرائیورٹی لے لے گی. تو یہ مارکیٹنگ کے لوگوں کے لیے بہت ہی موٹیویٹنگ آیت ہے. اور پھر یہ کہ ہم اتنی باتیں کرتے ہیں کہ مارکیٹنگ شیئر بڑھا لینا، سیلز بڑھا لینا، اور ٹاپ لائن اور باٹم لائن انکریز کر لینا، یہ سب باتیں میننگ لیس ہو جاتی ہیں جب ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ انڈیڈ پروویژن سیکس اے مین جسٹ ایز ہز ڈیتھ سیکس ہم. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کا رزق اس کو اسی طرح تلاش کرتا ہے جیسے اس کی موت. تو یہ دونوں چیزیں اس تک پہنچ کر رہتی ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے.
تو ہم جب یہ میکسیمائز پروفٹس کی بات کرتے ہیں یا اس پیراڈائم کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ایکچولی یہ بلیو کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنا رسک بڑھا سکتے ہیں. نہیں, ہم اپنا رسک نہیں بڑھا سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ یہی فرمایا کہ اپنا رزق تلاش کرو. یعنی رزق تو مقدر ہے, پری آرڈینڈ ہے, اس کو آپ بڑھا یا کم نہیں کر سکتے, صرف تلاش کرنے کا حکم ہے. تو آپ تلاش کرنے کی نیت سے پلاننگ کرتے ہیں, آپ پلاننگ کو اچھی طرح ایگزیکیوٹ کرتے ہیں, پھر آپ کے ریزلٹس جو ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتے, وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اور یہ ہر کوئی دیکھتا ہے اپنی زندگی میں, اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ کس طرح ہم نے کتنے اچھے اچھے پلانز بنائے لیکن آخر میں کیا ہوا. اسی طرح ہم نے پلان تو کچھ نہیں بنایا تھا لیکن ایک سرپرائز آ گیا اور ہمارے بزنس میں ایک بہت بڑا ہمیں بوسٹ مل گیا. ان سب چیزوں سے ہمارا یقین یہ ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ایک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہمارا رزق ہے اور وہ ہمیں رزق دیتا ہے. اس حدیث سے قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ پلاننگ وغیرہ چھوڑ دیں یا اپنے ٹارگٹ سیٹ نہ کریں, تو وہ تو آپ سیٹ کر سکتے ہیں, لیکن یہ سمجھنا کہ یہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں بس یہ غلط ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح یہ 2 سوالات, ویسے تو 5 سوال امپورٹنٹ ہیں لیکن مارکیٹنگ کے لوگوں کو یا بزنس میں جو بھی حضرات ہیں ان کو یہ سوال ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں, ان کو آج تیاری کرنی چاہیے ان سوالات کے جوابات دینے کی. وہ یہ کہ روز حشر انسان سے 5 سوالات کیے جائیں گے اور وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک ان 5 سوالوں کے جوابات نہیں دے دے. ان میں سے 2 سوال یہ ہیں کہ تم نے مال کیسے حاصل کیا اور اس کو کیسے خرچ کیا. اللہ تعالی ہم سب کو ان سوالات کے صحیح جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے. یہ حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں, وہ مدینہ شریف تشریف لائے, مسجد نبوی میں دیکھا کہ صحابہ کرام جو ہیں اب ان کے پاس پیسہ بہت تھا, مال کی فراوانی تھی, تو وہ اپنے کاروبار جو تھے ان کو تو انہوں نے چھوڑ دیا اور دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیے اور خود عبادات میں مصروف ہو گئے اور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اس سے پہلے حضرت عمر کو بھی یہ پتہ چل چکا تھا کہ جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں ان کو دین کی اتنی سمجھ نہیں ہے اور کاروبار کی شریعت کی اتنی سمجھ نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ناراض ہوئے اور انہوں نے تنبیہ فرمائی صحابہ کرام کو اور ان کو مسجد سے نکال دیا اور ان سے کہا آپ اپنے کاروبار کو خود سنبھالیں, کیونکہ آپ نے اپنی تجارت ایسے لوگوں کے حوالے کر دی ہے جو بزنس کے فقہ یا تجارت کے فقہ کو نہیں سمجھتے, شریعت کو نہیں سمجھتے. اور پھر انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا کہ no one is allowed to do business in our markets except who has understood religious rulings. اس حدیث سے علماء اور فقہا نے پھر یہ اخذ کیا کہ کوئی بھی فیلڈ ہوگی, اس فیلڈ کی شریعت جو ہے اس فیلڈ کے لوگوں کو معلوم ہونا ضروری ہے. مثلا اگر میں ہیومن ریسورس کا آدمی ہوں تو مجھے HR کی جو شریعت ہے وہ معلوم ہونی چاہیے. اگر میں ڈاکٹر ہوں تو مجھے میڈیکل پریکٹس کی شریعت معلوم ہونی چاہیے. اگر میں لائر ہوں تو مجھے لیگل پریکٹس کی شریعت معلوم ہونی چاہیے اینڈ سو آن. اسی طرح بزنس مین کو اپنا بزنس کس طرح انجام دینا ہے اس کی شریعت اس کو معلوم ہونی چاہیے. یہ واجب کے زمرے میں آتا ہے, یعنی بہت ہی سیریس میٹر ہے, اس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے. اور پھر یہ کہ ہم یاد رکھیں کہ ایز مارکیٹرز ہم اس حدیث کی فضیلت حاصل کیسے کر سکتے ہیں. اگر کرنٹلی میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوں جس سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے بجائے اس کے کہ فائدہ پہنچے, تو پھر میں کیسے اس کو چینج کر سکتا ہوں. خیر الناس انفعهم للناس, کہ the best of mankind are those who are more beneficial to mankind. اب مارکیٹنگ کا اسلامک پرسپیکٹو کیا ہے, اس سے پہلے کہ ہم اس کی ڈیٹیلز میں جائیں, یہ آپ کے سامنے ایک واقعہ ہے. اور یہ سیرین بزنس مین تھا, اور یہ ریسنٹلی ہوا کہ ایجپٹ میں اس سیرین بزنس مین نے اپنا ریسٹورانٹ جو تھا وہ بند کر دیا ایک دن کے لیے, اور باہر ایک بینر بھی لکھ کر لگایا. یعنی اس نے نہ صرف یہ کہ بند کیا بلکہ اتنی محنت بھی کی, خرچہ بھی کیا کہ بینر پہ چھپوایا, حدیث لکھوائی, اور اس بینر پہ کیا لکھوایا کہ ان ریسپیکٹ فار, یہ عربی میں لکھا ہوا ہے, میں نے اس کا انگلش ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے, کہ in respect for Abu Umar Shami's newly opened restaurant, we shall keep our own doors closed today.
The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, Jibreel alayhi salam kept telling me about the rights of neighbors until I began to think that they might be appointed as legal heirs. تو انہوں نے یہ اپنا ریسٹورانٹ جو تھا وہ اس لیے بند کر دیا کہ ان کے برابر میں ایک اور صاحب جن کا نام ابو عمر شامی تھا، انہوں نے بھی ریسٹورانٹ کھولا تھا. تو انہوں نے صرف اس کی رسپیکٹ میں اپنی جگہ کو بند کر دیا، اپنے بزنس کو بند کیا، اور یہ حدیث لکھی باہر بینر پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس پڑوسی کے حقوق کے بارے میں اتنی دفعہ آئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ شاید اللہ سبحانہ و تعالیٰ پڑوسی کو میراث میں بھی حصہ دے دیں، اتنی اہمیت ہو گئی پڑوسی کی. تو اب آپ دیکھیں کہ کہاں گیا مارکیٹ شیئر. تو اس نے کیوں اپنا بزنس بند کر دیا؟ کیا اس کو اپنے مارکیٹ شیئر کی پرواہ نہیں تھی؟ نہیں، اس کو معلوم تھا کہ میرا رزق تو مجھے مل کر رہے گا. اس کو یہ بھی معلوم تھا کہ پڑوسی کی بہت زیادہ اکرام ہوتا ہے، اور بہت ساری احادیث آئی ہیں پڑوسی کے حقوق کے بارے میں. تو اس نے اپنے پڑوسی کے اکرام میں اپنا ریسٹورانٹ بند کر دیا. کتنے لوگ ہیں جو ایسا کریں گے آج؟ اسی طرح ہمارے لاہور میں ایک بزنس ہے جن کا کلائنٹ جو ہے وہ فرانس میں ہے. اب دوسری جگہ بھی ہوں گے، لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ فرانس کے کلائنٹ کے حوالے سے ہے. تو ان کا ایک آرڈر آیا تھا، انہوں نے وہ آرڈر ڈسپیچ کر دیا، اور جتنا آرڈر تھا اس سے کچھ ایڈیشنل پیکیجز بھی تھے جو انہوں نے بھیج دیے. مثلا اگر 20 کا آرڈر تھا تو 25 بھیج دیے. تو ساتھ میں انہوں نے یہ ای میل بھی کر دی کہ ہم آپ کو اتنے 5 ایڈیشنل پیکیجز بھیج رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جو 20 آپ کا آرڈر 20 کا تھا وہ جو بھیجا اس میں کوئی ایک آدھ پیس خراب نکلا ہے، تو ہم نے آپ کو ایڈیشنل 5 پیکیجز بھیج دیے ہیں. تو آپ جو نقصان اگر کوئی ہو رہا ہو تو وہاں سے پورا کر لیجیے گا، اور اگر کوئی ایڈیشنل پھر بھی بچ جائیں تو وہ ہماری طرف سے آپ کو ہدیہ یا گفٹ ہو جائے گا. وہ جو فرانس میں جو بزنس مین تھا اس نے پھر ای میل لکھی کہ یہ آپ نے کیوں کیا، کیونکہ وہ کافی شوق میں آ گیا کہ یہ کیسا بزنس مین ہے پاکستان کا جو یہ کر رہا ہے. تو یہاں سے انہیں جواب گیا کہ بھئی ہمارے ہاں اس بزنس جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں روزانہ مسجد میں اسلام کی تعلیمات دی جاتی ہیں کہ بزنس کے حوالے سے اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے. تو ہماری یہاں حدیث میں ہم نے یہ سیکھا کہ تھوڑا سا ایڈیشنل دے دینا چاہیے کسٹمر کو. تو ہم نے ایڈیشن بھی دے دیا، اور ہمارے یہاں گفٹ دینے پر بھی جو ہے اس کی فضیلت ہے، تو ہم نے آپ کو ساتھ میں گفٹ بھی دے دیا. تو اس نے پھر سوال کیا کہ تمہارا دین اتنی ڈیٹیل میں چیزیں بتاتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا، جواب میں لکھا کہ ہمارا دین اس سے زیادہ ڈیٹیل میں جاتا ہے. وہ تو ہمیں استنجا کس طرح کرنا ہے اور چھوٹی چھوٹی ایک ایک بات ہمیں سمجھاتا ہے کہ. تو پھر وہ بزنس مین اتنا متاثر ہوا کہ وہ الحمدللہ اسلام لے کے آ گیا اور مسلمان ہو گیا. تو ہم اپنے دین سے کیا کچھ اچیو کر سکتے ہیں، یہ اس کی ایک مثال تھی. تو ہم کنٹمپریری پریکٹسز کو دیکھتے ہیں کہ جو اتنے بڑے بڑے نام ہیں ہیلتھ کیئر کے، خاص طور پر میں نے ہیلتھ کیئر کے نام لکھے ہیں یہاں پر، ورنہ آپ جس بھی فیلڈ میں جائیں گے آپ کو اس قسم کی باتیں نظر آئیں گی. تو یہ جو اتنے بڑے بڑے فائزر، بائر، جی ایس کے وغیرہ، ان کی ویب سائٹس پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ تو ان کے جو سلوگنز ہیں وہ کیا ہیں؟ مثلا فائزر والے کہتے ہیں ورکنگ ٹوگیدر فار اے ہیلدیئر ورلڈ، بائر والے کہتے ہیں سائنس فار اے بیٹر لائف، جی ایس کے والے کہتے ہیں ٹو امپروو دا کوالٹی آف ہیومن لائف بائی ہیلپنگ پیپل ڈو مور، فیل بیٹر اینڈ لیو لانگر. تو بہت اچھی بات ہے. یہ ان باتوں کو پڑھ کر خاص طور پر جو لوگ ایم بی اے کرتے ہیں بہت متاثر ہوتے ہیں، اور پھر وہ چاہتے ہیں ایسی کمپنیز میں جائیں، اور اس میں ایک اسٹیٹس کا بھی فیکٹر ہوتا ہے کہ ملٹی نیشنل میں کام کرتے ہیں. لیکن جب تھوڑا سا ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کمپنیز کیا کرتی ہیں. تو ان کی کرپشن کے بارے میں کافی کچھ آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جائے گا. تو یہاں فائزر کی مثال ہے کہ کس طرح نائجیریا میں انہوں نے رشوتیں دے کر اپنے ڈرگ ٹرائلز کروائے، فیٹل ڈرگ ٹرائلز جن سے لوگوں کی اموات واقع ہوئیں. اسی طرح بائر کے بارے میں بھی اسی طرح کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. اسی طرح جی ایس کے ہے کہ 2012 میں ان کے اوپر $3 بلین کا فائن لگا. تو
اب $3 بلین کوئی چھوٹا موٹا اماؤنٹ تو نہیں ہوتا, یہ تو ایک پورے ملک کے لیے بھی ایک بہت بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے. لیکن جی ایس کے اوپر $3 بلین کا فائن لگا تو ہم ایزیوم کر سکتے تھے کہ اب جی ایس کے بہت احتیاط کے ساتھ کام کرے گی. لیکن 2014 میں ان کے اوپر $490 ملین کا چائنا میں فائن لگ گیا, یعنی وہ سدھرے نہیں. تو لیکن آپ ایزیوم کر سکتے تھے کہ اب یہ دوسری غلطی پر تو وہ لوگ ریئلائز کر لیں گے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن 2016 میں پھر ان کے اوپر فائن لگ گیا. تو یہ لوگ اپنی پریکٹسز کو ٹھیک نہیں کر رہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ لکھی ہوئی ہے مختلف آرٹیکلز میں کہ جتنا ان کے اوپر فائن لگتا ہے اس سے کہیں زیادہ یہ پہلے ہی ارن کر چکے ہوتے ہیں. تو یہ اپنے یہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ کبھی ہم پکڑے جائیں گے, اور پکڑے جائیں گے تو جو بھی فائن لگے گا ٹھیک ہے ہم اسے دے دیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اب پکڑے تو جاتے ہیں, اگر 20 غلطیاں کرتے ہوں گے تو ان میں سے ایک میں پکڑے جاتے ہوں گے, تو وہ 19 پر جتنا پروفٹ وہ کما لیتے ہیں تو اس کے سامنے یہ پینٹس ہو جاتا ہے. اسی لیے امریکہ میں لکھا گیا, آرٹیکلز لکھے گئے اس بارے میں کہ دا بگ فارما از امیریکاز نیو مافیا. امیجن کریں کہ ہیلتھ کیئر انڈسٹری ہے جس کی اتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے لوگوں کی ہیلتھ کے حوالے سے, ان کو مافیا کا ٹائٹل دیا جا رہا ہے. ان کی پریکٹسز اس طرح ہیں کہ انہیں مافیا سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو چلے پریکٹسز کی بات ہو رہی تھی نا, تھیوری میں مارکیٹنگ کیا ہوتی ہے. تو مارک برجس ایک صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں مارکیٹنگ از دا پروسیس بائی وچ اے فرم پروفیٹبلی ٹرانسلیٹس کسٹمر نیڈز انٹو ریونیو. اور دوسری ڈیفینیشن ہے چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹنگ کی, کہ مارکیٹنگ از دا مینجمنٹ پروسیس دیٹ آئیڈینٹیفائز, اینٹیسپیٹس اینڈ سیٹسفائز کسٹمر ریکوائرمنٹس پروفیٹبلی. ٹھیک ہے, سمجھ تو آتا ہے. لیکن جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام کی مارکیٹنگ کی ڈیفینیشن کیا ہونی چاہیے, تو پھر ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ فلفلنگ دا پرمیسیبل نیڈس, یعنی ہم صرف حلال پروڈکٹس میں ڈیل کر سکتے ہیں. سو فلفلنگ دا پرمیسیبل نیڈس اینڈ وانٹس آف دا پیپل through beneficial products and services in a Sharia compliant manner. تو یہ چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہو گئیں کہ پروڈکٹس بھی بینیفیشل ہونے چاہیے, حلال بھی ہونے چاہیے, اور جس طریقے سے ہم سپلائی کریں پروڈکٹس وہ بھی شریعہ کمپلائنٹ ہونا چاہیے. اور اس میں جو بہت اہم بات ہے وہ یہ کہ یہاں وہی حدیث ہم دوبارہ دیکھیں گے, خیر الناس انفعہم للناس. اور مارکیٹنگ کے لوگ سمجھتے ہیں کہ مارکیٹنگ میں بیسکلی 4 P's کے اوپر بات کی جاتی ہے, اور وہ 4 P's ہوتے ہیں پروڈکٹ, پرائس, پلیس اینڈ پروموشن. لیکن ہم کہتے ہیں اسلام کی روح سے یہ 5th P جو ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے, للناس یعنی پیپل. تو یہ ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ 5th P جو ہے یعنی ایک پیپل جو ہیں وہ کتنی اس کی امپورٹنس ہے. اب آپ دیکھیں دونوں پیراڈائمز ہیں یا دونوں ڈیفینیشنز کو سامنے رکھیں تو آپ کس کو بہتر کہیں گے؟ ایک وہ ہے جو کرنٹ پیراڈائمز کے مطابق ہے کہ اینی پروڈکٹ میکسیمم پروفٹ بائی اینی مینس, کسی بھی طرح ہمیں میکسیمم پروفٹ حاصل کرنا ہے. دوسری طرف بینیفیشل پروڈکٹس تھرو اونلی شریعہ کمپلائنٹ مینس. تو اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ ان میں سے کون سا بہتر ہے. اب کچھ کی کانسیپٹس کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آج سمجھنی ذرا مشکل ہو گئی ہیں, لیکن ہمیں ان کو دوبارہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. کیا زندگی کا مقصد فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, انسٹاگرام ہے, یا موبائل فون کس لیے بنایا گیا تھا؟ کیا وہ ہمیں ہماری کچھ ضروریات پوری کرنے کے لیے بنایا گیا تھا, یا ہماری لائف کو بالکل ہی یوز لیس کرنے کے لیے بنایا گیا تھا؟ تو بیسک یہ موبائل فون کی تو ایک ایگزامپل ہے. ہر کسی کے اپنے اپنے چیلنجز ہوتے ہیں. کوئی ڈرگس میں اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے, کسی کے کچھ اور شوق ہوتے ہیں, گیمز کھیلتا ہے وہ, اور اسی طرح میوزک وغیرہ. تو لیکن انسان کی زندگی کا مقصد جیسے ہم نے پہلے بات کی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت تھی. یہ جو گیجٹس ہیں, ٹولز ہیں, یہ تو ہماری کچھ ضروریات پوری کرنے کے لیے فائدہ مند ہیں, ان کو ضرور استعمال کرنا چاہیے. اگر فون مجھے کسی سے کنیکٹ کرنے میں مدد دیتا ہے, جس سے میرا کوئی کام میں اپنا کروا سکتا ہوں, یا میں کوئی فرض کیا مجھے ڈاکٹر کو کال کرنی ہے تو میں ڈاکٹر کو کال کر سکتا ہوں, تو یہ بہت اچھی چیز ہے. اور اسی طرح اگر جیسے لیپ ٹاپ ہے, ابھی میں لیپ ٹاپ استعمال کر رہا ہوں,
تو یہ بہت اچھی چیز ہے جس سے میں اپنے میسیج کو کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو کنزیوم کر دوں یا یہ اس پروڈکٹ کے اندر کنزیوم ہو جاؤں تو وہ بالکل غلط بات ہے. تو یہ مارکیٹر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کس قسم کی مارکیٹنگ کر رہا ہے، کیسی کیمپینز بنا رہا ہے. پھر یہ مثال ہے سگریٹ کی، مالبورو بہت مشہور برانڈ ہے، تو اب اس کے ساتھ اٹیچ کر دیا ایک ایموشنل اپیل اٹیچ کر دی اس کے ساتھ کہ سگریٹ پینے والا ماچو ہوتا ہے یا مینلیزم ہوتا ہے اس سگریٹ کے ساتھ، اس امیج کو وہ کر دیا. تو لیکن ہم کسی بھی پروڈکٹ کو جب ہم بیچتے ہیں تو اس کی فنکشنل اپیل پروموٹ کرنی چاہیے، نہ کہ ہمیں لوگوں کو ایموشنلی مینیپولیٹ کرنا چاہیے. اب سگریٹ کی تو فنکشنل اپیل کوئی ہے ہی نہیں، تو ہم پھر ہم کیسے لوگوں کو بیچیں گے؟ وہ ہم اسی طرح بیچیں گے کہ ایموشنلی مینیپولیٹ کریں گے. حالانکہ دیکھا جائے تو سگریٹ کیا ہے؟ سگریٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر بدبو ہوتی ہے، جس کے دھوئیں میں بدبو ہے، وہ منہ میں بھی بدبو پیدا کرتی ہے، وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس سے کینسر ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کی اموات ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ سگریٹ کے پیکٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ از انجوریس ٹو ہیلتھ. تو جب تک اس کو آپ لوگوں کو ایموشنلی مینیپولیٹ نہیں کریں گے، آپ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ یہ ایک نقصان دہ چیز ہے. تو یہ سگریٹ کی ایک مثال تھی، لیکن اس طرح بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. اب ایک یہ بھی بات ہے کہ مارکیٹنگ جو ہے نا وہ بالکل ہی غلط ڈائریکشن میں چلی گئی ہے، وہ لڑائی جھگڑے میں چلی گئی ہے، جنگوں کی حد تک چلی گئی، کتابیں لکھی جا رہی ہیں مارکیٹنگ وارفیئر. اور اسی طرح لینگویج جو ہے اس کے اندر ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں جو انسانیت کی روح کے خلاف ہیں. اسلام کو تو چھوڑ دیں، انسانیت کی روح کے خلاف ہے. مثلا کہا جاتا ہے کٹ تھروٹ کمپٹیشن، یعنی ایک دوسرے کا گلا کاٹ دو. یہ کس قسم کی لینگویج ہے، کٹ تھروٹ کمپٹیشن؟ تو ہمارا دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ آل ممبرز آف این انڈسٹری آر بریدرن، یہ ہم سب بھائی بھائی ہیں، ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں. ہم کمپٹیشن جب ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں نا تو ایک دوسرے کو اپنا دشمن بنا دیتے ہیں. تو لہٰذا ہم وی آر ناٹ اینیمیز ٹو بی ایلیمینیٹڈ. ہم بھائی ہیں، ہم ایک ہی طرح کا پروڈکٹ اگر سپلائی کر رہے ہیں یا ایک ہی طرح کی سروس اگر دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہم ایک دوسرے کے دشمن ہیں. تو یہ والے پیراڈائمز ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور کمپٹیشن جو ہے وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا فرمایا ہے، وہ تو اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے اور اللہ کی جنت کے لیے ہونا چاہیے. ہمیں اس کے لیے ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. یہ تھوڑی کہ دنیا میں ہم زیادہ سے زیادہ کما لیں، زیادہ سے زیادہ اپنے پروفٹس بڑھا لیں، اس میں تھوڑی ہمیں کمپیٹ کرنا چاہیے. ہمیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کمپیٹ کرنا چاہیے. اور پھر حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یعنی none of you can be a true believer until you love for your brother what you love for yourself. تو اب آپ سوچیں کہ وہ جس کو آپ کمپٹیشن کہہ رہے ہیں وہ بھی تو آپ کا بھائی ہے. تو آپ کیا یہ چاہیں گے کہ آپ کو آپ کا بھائی نقصان پہنچائے؟ جب آپ ایسا نہیں چاہیں گے تو آپ کو یہ بھی نہیں چاہنا چاہیے کہ آپ اپنے بھائی کو نقصان پہنچائیں. اسی طرح کیا آپ چاہیں گے کہ آپ ایسے پروڈکٹس بنائیں جس سے آپ کے کسٹمر کو نقصان پہنچے؟ فرض کہ آپ خود کسٹمر ہوں تو آپ چاہیں گے کہ آپ کوئی ایسا پروڈکٹ خریدیں جو آپ کو نقصان پہنچائے؟ تو جب آپ کی یہ سوچ ہوگی تو آپ انشاءاللہ پھر اچھے پروڈکٹس بنائیں گے، اچھی سروسز دیں گے جن سے کسٹمر کو فائدہ پہنچے. اب یہ مثال آ گئی ایسے پروڈکٹس کی جو مارکیٹ میں بک رہے ہیں، اور خصوصاً کراچی میں بہت زیادہ بک رہے ہیں. اور وہ یہ ہیں یہ گٹکا اور پتہ نہیں کیا کیا JM عجیب عجیب نام ہوتے ہیں ان کے، کہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہیں، ماؤتھ کینسر بھی ہو جاتا ہے، اس میں بدبو بھی ہوتی ہے، دوسروں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے. تو کیا آپ یہ خود کنزیوم کریں گے اس قسم کی چیزیں؟ تو جب آپ خود کنزیوم نہیں کریں گے جو اتنی نقصان دہ چیزیں ہیں، تو پھر وہ آپ کسی اور کو کیوں دیں گے؟ تو مارکیٹر کی کور بلیفز کیا ہونے چاہیے؟ اس کو یہ ہمیشہ اس بات کا احساس رہنا چاہیے کہ زندگی کا اصل مقصد عبادت ہے. بزنس جو ہے وہ دین کا ایک حصہ ہے، کوئی دنیا اور دین الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ بزنس بھی دین کا ایک حصہ ہے. اور بزنس کین بی اے مینس فار گیننگ Allah's pleasure. بزنس ایگزسٹ فار دا ویلفیئر آف دا سوسائٹی، یعنی سوسائٹی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہوتا ہے بزنس، نہ کہ نقصان پہنچانے کے لیے. پروویژنز آر ایکچولی پری آرڈینڈ، ہمارا رزق پہلے سے متعین ہے، مقدر ہے.
اور لیس آف حلال از بیٹر دین مور آف ڈاؤٹ فل اینڈ حرام. یہ میکسیمائزنگ پروفٹس کے چکر میں ہم جو ہے نا وہ ڈاؤٹ فل میں بھی چلے جاتے ہیں اور حرام میں بھی چلے جاتے ہیں, تو ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. حضرت مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کے ذہن میں یہ آ گیا ہے کہ جنت کے راستے بس 2-3 ہیں. ایک یہ دینی مدرسے میں داخل ہو جاؤ, دوسرا یہ کہ تبلیغ میں چلے جاؤ, اور تیسرا یہ کہ جہاد میں جا کر شہید ہو جاؤ. ان 3 میں سے کوئی راستہ اختیار کریں گے تو جنت میں جائیں گے, کوئی چوتھا راستہ جنت میں جانے کا نہیں. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم نہیں دی, نہ ہمارے بزرگوں نے یہ بات سکھلائی ہے. اسلاف کا مشہور مقولہ ہے کہ طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق, یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے بے شمار ہیں. جتنی مخلوقات ہیں ان کے جتنے سانس ہیں اتنی ہی تعداد اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی ہے. لہذا کوئی شخص اللہ تعالیٰ تک مذکورہ یعنی مدرسہ, تبلیغ, جہاد کے راستوں سے پہنچتا ہے, کوئی تجارت کے ذریعے, کوئی ملازمت اور مزدوری کے ذریعے, اور کوئی حکومت و سیاست کے ذریعے پہنچتا ہے. یہ سب جنت میں جانے کے راستے ہیں, البتہ اس کے لیے 2 شرطیں ہیں. ایک یہ کہ نیت درست ہو, اور دوم یہ کہ طریقہ درست ہو. یہاں ایک مثال میں آپ کو اور بھی دیتا ہوں. وہ لاہور کے ایک بزنس مین ہیں, ہمارے بھائی ہیں, تو انہوں نے اپنا بزنس جب شروع کیا تھا تو ان کا پارٹنرشپ بزنس تھا. ایک وقت پہ انہوں نے, ان کے پارٹنر نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنا پارٹنرشپ کو اب ڈیزالو کر دیتے ہیں, ہم اپنا بزنس کرتے ہیں. تو وہ ایک امیکلی سپریشن ہو گئی, اور پھر وہ گارمنٹس کا بزنس تھا. تو ان کا جو دوست تھا, پارٹنر تھا, اس نے بھی اپنا گارمنٹس کا بزنس شروع کر دیا. لیکن ایک دن وہ جو ہمارے بھائی تھے ان کو سرپرائز ملا جب ان کے فارمر پارٹنر نے ان کے آؤٹ لیٹ کے برابر میں اپنا آؤٹ لیٹ کھول لیا. تو انہیں افسوس ہوا کہ بھئی کہیں اور اپنا آؤٹ لیٹ کھول لیتے. لیکن انہوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں تو میں اپنی لوکیشن چینج کر لیتا ہوں. تو انہوں نے اپنا وہ آؤٹ لیٹ بند کیا اور کہیں اور اپنا آؤٹ لیٹ کھول لیا. تو کتنی اچھی سوچ تھی ان کی کہ ہمارے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے. لیکن ہوا یہ کہ پھر وہ جو ان کے ایکس پارٹنر تھے انہوں نے وہاں پہ دوسری جگہ پہ بھی اپنا آؤٹ لیٹ کھول لیا. تو اب تو یہ بات تھوڑی بڑھتی ہوئی لگ رہی تھی, اور انہوں نے سوچا کہ بھئی یہ تو کوئی مناسب بات نہیں ہے. پہلے وہاں تھا, میں نے وہاں سے اپنا بند کر کے یہاں لے کے آ گیا, تو اب میں کیا کروں, ان کے ساتھ بات کروں یا کیا کروں. لیکن پھر انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ بھئی رزق تو ان کا بھی متعین ہے, دوست کا بھی, اور ان کا بھی متعین ہے, وہ تو مل کے رہے گا, چاہے یہ کہیں بھی بزنس کریں چاہے وہ کہیں بھی بزنس کریں. تو پھر انہوں نے سوچا نہیں, یہ تو میں غلط سوچ رکھ رہا ہوں. وہ بھی میرا بھائی ہے, وہ یہاں بزنس کرنا چاہتا ہے تو بالکل کرے. وہ میرا رسک وہ نہیں لے سکتا, نہ میں اس کا رسک لے سکتا ہوں, تو ہم دونوں ساتھ ساتھ کام کریں گے. تو یہ بس دین کی تعلیمات جو ہوتی ہیں وہ ہمیں کتنا پیس آف مائنڈ دیتی ہیں کہ ہم کسی کو کمپٹیشن ایز سچ نہیں سمجھتے, بلکہ سب کو اپنا بھائی, اپنا پیئر سمجھتے ہیں, نہ کہ ایک دوسرے کا دشمن. اب ہم دیکھیں گے کہ شریعہ گائیڈ لائنز, یہ ایک سنیپ شاٹ ہے, کیونکہ ڈیٹیلز میں جائیں گے تو بہت ساری چیزیں آ جائیں گی, وہ تو پھر پورے دن کی ٹریننگ ہو جاتی ہے. لیکن ایک سنیپ شاٹ میں اگر ہم دیکھنا چاہیں اور مارکیٹنگ مکس کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو دین ہمیں کیا کہتا ہے کہ ہمارا پروڈکٹ حلال ہونا چاہیے. ہمارا پروڈکٹ کی جو اسپیسیفیکیشنز اگر ہم اس پر لکھ کر دے رہے ہیں تو وہ اسپیسیفیکیشنز کو میٹ کر رہا ہو, یا ہم اگر آواز لگا رہے ہیں کہ میٹھے میٹھے پھال سے اور وہ کھٹے کھٹے پھال سے ہوں تو پھر وہ غلط ہو جائے گا. یا سملرلی ہمارا پروڈکٹ بینیفیشل ہونا چاہیے, تو اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا, اس کا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ کیا آپ خود اس پروڈکٹ کو یوز کرنا چاہیں گے, اور اس میں کوئی ایکسٹراویگنس نہیں ہونی چاہیے, کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ہونا چاہیے جو سوسائٹی کو ایکسٹراویگنس کی طرف لے کر جائے, یعنی فضول خرچی کی طرف لے کر جائے. پھر پرائس کے حوالے سے شریعہ کی کیا گائیڈ لائنز ہیں. ایک تو یہ کہ پرائس مارکیٹ ڈریون ہونی چاہیے, یعنی وہ جو لاز آف سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہیں تو وہ ڈٹرمن کریں گے کہ کیا پرائس ہوگی. اور اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے اور انہوں نے فرمایا کہ مارکیٹ میں لوگوں نے قیمتیں بہت بڑھا دی ہیں, تو آپ ان کے اوپر پابندی لگائیں. یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں آپ کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا
جو اللہ تعالیٰ نے میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا جس کی اجازت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہو. یعنی پرائسز جو ہے وہ سیلر کی مرضی کے مطابق ہوں گی. اگر وہ کم رکھتا ہے تو کم اور زیادہ رکھتا ہے تو زیادہ. اس میں شریعت کوئی دخل اندازی نہیں کرے گی. دخل اندازی کیا چیز کرے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ہی بنایا ہوا نظام اس میں دخل اندازی کرے گا, اور وہ نظام ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. تو جتنی زیادہ ڈیمانڈ ہوگی کسی چیز کی اس کی پرائس خود ہی بڑھ جائے گی, اور جتنی ڈیمانڈ کم ہوگی. ان ادر ورڈز ایک طرح سے ڈیمانڈ ڈرائیو کرتی ہے پرائس کو. تو اگر مثال کے طور پر ہم آج شوگر کا بہت زیادہ پاکستان میں ذکر ہو رہا ہے, اگر ہم شوگر کی پرائسز نیچے کرنا چاہیں تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے, کنزیومر کے ہاتھ میں ہے. ہم ایک مہینے اگر شوگر کا بوائیکاٹ کر دیں, جو کوئی بہت زیادہ مشکل چیز نہیں ہے, تو اگر ہم ایک مہینے شوگر کا بوائیکاٹ کر دیں تو یہ پرائسز خود ہی نیچے آ جائیں گی. تو جو لوگ چاہتے ہیں پرائسز اوپر کرنا چاہیں, وہ جانتے ہیں ہم ڈیمانڈ تو کم ہونی نہیں ہے, تو اس لیے وہ پرائسز کو کنٹرول کر لیتے ہیں. بہرحال پرائسز مارکیٹ ڈریون ہوتی ہیں, اس میں دخل اندازی ہم نہیں کر سکتے. ہاں کہیں کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے پرائسز کو, اور وہ بیسک نیسیسٹیز ہوتی ہیں, جیسے آٹا ہو گیا, چینی کو ہم بیسک نیسیسٹی نہیں کہیں گے, آٹا ہو گیا, یا اسی طرح میڈیسنز ہو گئیں. تو ان کموڈیٹیز میں شریعت اجازت دیتی ہے کہ اسٹیٹ کنٹرول کر سکے پرائسز کو. کوئی دھوکہ نہیں ہونا چاہیے پرائس میں, کہ آپ کو نظر کچھ آ رہی ہو پرائس اور پھر کچھ ہڈن پرائس کچھ اور بھی ہو, اور بعد میں پتہ چلے کہ نہیں اس میں تو فلاں ٹیکسز نہیں لگائے تھے, اور تو وہ آپ کے لیے سرپرائز ہو. تو یہ اس کی اجازت نہیں دیتی شریعت. ہورڈنگ کی اجازت نہیں دیتی کہ آپ اپنا مال جو ہے وہ اسٹاک کریں اس نیت سے کہ بعد میں جب مارکیٹ میں شارٹیج ہو جائے گی تو پھر ڈیمانڈ بڑھے گی, اور پھر اسی طرح ہم اپنی منہ مانگی پرائس پر مال کو بیچیں گے. یہ بھی شوگر مافیا کافی اس پہ عمل کرتا ہے. اور آپس میں پرائس وارز نہیں ہونی چاہیے ٹو ایلیمینیٹ کمپٹیشن. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی بہت بڑا سرمایہ دار ہے تو وہ اپنی کمپٹیشن کو نقصان پہنچانے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے وہ پرائس اتنی نیچے کر دیتا ہے, یعنی کاسٹ سے بھی نیچے لے جاتا ہے, تاکہ میرا کمپٹیشن جو ہے وہ آؤٹ آف بزنس ہو جائے. تو اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی. یہ پروموشن کے حوالے سے بہت سارے ایشوز ہیں, لیکن آبویسلی یہاں سارے جمع نہیں ہو سکتے. آپ جھوٹ نہیں بول سکتے جب آپ اپنے پروڈکٹ کو پروموٹ کر رہے ہیں, آپ دھوکہ نہیں دے سکتے, اور دھوکے کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں. آپ دھوکے کی مثلاً ایک شکل یہ وہ آگے بھی آئے گی کہ آپ نے پروڈکٹ دکھایا کچھ, اور مثلاً آپ نے انٹرنیٹ سے خریدا تھا تو آپ نے دکھایا کچھ, اور جب آپ نے خریدا تو وہ کچھ اور تھا. ایکسیسو پریز نہیں ہونی چاہیے, ضرورت سے زیادہ تعریف نہیں ہونی چاہیے, فالس کلیمز نہیں ہونی چاہیے. مثلاً فالس کلیم یہ ہو کہ نمبر 1 پروڈکٹ ان پاکستان یا دا بیسٹ پروڈکٹ ان پاکستان. جب تک آپ کے پاس کوئی چیز اس کو ویلیڈیٹ نہ کر رہی ہو, کوئی ریسرچ یا کوئی سرٹیفائنگ باڈی اس کو ویلیڈیٹ نہیں کر رہی ہو کہ ہاں آپ کا بیسٹ پروڈکٹ ہے, یا آپ نے اس سال سب سے زیادہ سیلز کی ہیں اس لیے نمبر 1 پروڈکٹ ہے, تب تک آپ ایسے کلیمز نہیں کر سکتے. اسی طرح اگر کوئی نگیٹو فیچرز ہیں پروڈکٹ کے تو وہ آپ کو چھپانے نہیں چاہیے کہ آپ کسٹمر کو بعد میں پتہ چلے کہ اس میں تو یہ خرابی تھی. اس کی مثال ہے دوائیوں میں آپ دیکھتے ہوں گے اس کے ساتھ ایک لیفلیٹ ہوتا ہے جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ ایڈورس افیکٹس کیا ہو سکتے ہیں اس دوائی کے, تو وہ ڈسکلوز کرنے ضروری ہوتا ہے. اور اسی طرح اگر ہم بہت ہی آسان سی اگزامپل دیکھ لیں تو اگر ہم پھل خریدنے جاتے ہیں تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خراب پھل ہوتے ہیں اس کو الٹا کر کے رکھ دیا جاتا ہے تاکہ وہ خراب والا حصہ نظر نہ آئے. تو یہ اس کی دوسری اگزامپل ہے. آبسینٹی نہیں ہونی چاہیے, فحاشی نہیں ہونی چاہیے, کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے, چاہے الفاظ کی صورت میں ہو چاہے تصویر کی صورت میں ہو, اس کی بالکل اجازت نہیں. فیئر اپیل نہیں ہونی چاہیے. یہ ایک مثال اس کی میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن اپیلز کی ایک مثال ایموشنل اپیل بھی تھی, اور بھی ہوتا ہے آج کل مارکیٹنگ میں, ایڈورٹائزنگ میں. تو فیئر اپیل کی مثال یہ ہے کہ مثلاً فلاں صابن سے ہاتھ نہیں دھوئے تو بچہ بیمار پڑ جائے گا, تو اب ماؤں کو
اس فیئر اپیل کے ذریعے مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ صابن فلاں والا خریدیں ورنہ گھر میں بیماری پھیل جائے گی. تو حالانکہ اگر دیکھا جائے جو انسائڈرز ہیں وہ بتائیں گے کہ اس صابن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو دوسرے صابن سے اس کو ڈفرینشیٹ کرتی ہو. پھر یہ کہ چوتھا جو 4 پیز میں سے جو چوتھا پی ہے وہ ہے پلیس. تو آپ کا پروڈکٹ جو ہے وہ انہی اسپیسیفیکیشنز پہ کسٹمر کو مل رہا ہو جن اسپیسیفیکیشنز کو آپ نے کلیم کیا ہے. مثلا اگر دوائی آپ بیچ رہے ہیں اور دوائی کو ضروری ہے کہ ایک سرٹن پرسنٹیج پر رکھا جائے تاکہ وہ دوائی سرٹن ٹیمپریچر پر اس کا سرٹن ٹیمپریچر مینٹین کیا جائے, تو پھر یہ پلیس آف یعنی جہاں پر پوائنٹ آف سیل ہے وہاں پر اس کو انشور کرایا جائے کہ دوائی اس اسپیسیفیکیشن کو میٹ کر رہی ہے اور اس ٹیمپریچر پر اس کو رکھا جا رہا ہے. اس کی اور آسان اگزامپل ہو جائے گی کہ آپ آئس کریم بیچتے ہیں اگر, تو آئس کریم آپ کو میلٹ ہوئی بھی ملے گی تو آئس کریم تو نہیں ہوگی نا, اس لیے آئس کریم کی فارم میں ہی بکنی چاہیے. بہت سی کمپنیز اور اس میں ملٹی نیشنلز بھی شامل ہیں, وہ ریٹیلر کو برائب کرتی ہیں کہ میرے پروڈکٹ کا ڈسپلے اس طرح ہونا چاہیے, میرے پروڈکٹ کی پلیسمنٹ اس جگہ پر ہونی چاہیے, اس شیلف پر ہونی چاہیے. اور کبھی کبھی یہ بھی کرتی ہیں کہ میرا کمپیٹیٹر جو ہے اس کی پلیسمنٹ یہاں پر ہونی چاہیے, کسی وہ وہاں پر رکھواتے ہیں جہاں پہ ویزیبلٹی کے لحاظ سے وہ سب سے خراب جگہ ہو. تو اس قسم کی برائبنگ اور اپنے کسی جس کو کمپیٹیٹر کہتے ہیں اس کو نقصان پہنچانا, اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. ڈسپلے مس لیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. اگین یہ وہی بات ہے کہ آپ کو دکھایا کچھ جائے پروڈکٹ اور ایکچوئل پروڈکٹ کچھ اور ہو, جو کہ آج کل آن لائن بائنگ میں تو یہ کافی لوگوں کو اس طرح کے دھوکے ہو رہے ہیں. اور ان تمام ایریاز میں لیگل کمپلائنس ہونا یہ بھی شریعت کی ریکوائرمنٹ ہے. تو یہ ایک اسنیپ شاٹ میں آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں, لیکن اس کی تفصیل میں خصوصاً پروموشن کی تفصیل میں جائیں گے تو پھر وہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے. تو اب آپ جب یہ کریں گے کہ آپ کے پروڈکٹس حلال ہوں, آپ کی سروسز حلال ہوں اور وہ اچھی کوالٹی کے ہوں, تو آپ آبویسلی یہ بھی انشور کر رہے ہوں گے کہ کسٹمر سیٹسفائیڈ ہوگا اور پھر بیٹر حلال ریزلٹس بھی انشاءاللہ ہوں گے, اور پھر یہ انشاءاللہ آپ کو دنیا میں بھی نفع کا باعث ہوگا اور آخرت میں بھی. تو یہ جو عبودیہ بزنس ماڈل ہے جس میں ہم یہ ان سب چیزوں کی باتیں کرتے ہیں اور کلچر چینج کی بات کرتے ہیں اور اچھی پریکٹسز کی بات کرتے ہیں, ایکسیلنس کی بات کرتے ہیں, کیا یہ بزنس سینس بھی اس میں کیا بزنس سینس بھی ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ کیوں نہیں. جب ہم حرام سے بچیں گے اور ایسے حرام سے بچیں گے جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے, بہت ساری چیزوں کا تو بزنس مین کو علم ہی نہیں ہوتا. وہ جب کوئی مفتی دیکھتا ہے کہ کیا بزنس پریکٹسز ہیں تو وہ بتاتا ہے بھئی یہ آپ کی پالیسی جو ہے اس کی وجہ سے آپ کے رزق میں حرام شامل ہو رہا ہے. تو پھر یہ چیزیں آپ ٹھیک کریں گے, آپ کی لیڈرشپ کو بھی پتہ ہوگا کہ میری بزنس کا پرپز کیا ہے, میں اچھے پروڈکٹس کیوں سپلائی کر رہا ہوں, شریعت کی کیا امپورٹنس ہے, تو وہ بھی رسپانسبل ہوں گے, امپلائیز بھی رسپانسبل ہوں گے, امپلائیز کی ڈیولپمنٹ بھی ہوگی, ان کی کیئر بھی ہوگی. آپ کی پروسیسز امپروو کرنے ہی پڑیں گے آپ کو, اگر اچھے پروڈکٹس آپ کو سیل کرنے ہیں تو پروسیسز بھی امپروو کرنے پڑیں گے, آپ کو ہائی پرفارمنس اسٹینڈرڈز رکھنے ہوں گے. تو پھر ان سب کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کے مال میں برکت ہوگی, آپ کی ورک فورس موٹیویٹڈ ہوگی, آپ کے امپلائیز کمپیٹنٹ ہوں گے, آنیسٹ ہوں گے, آپ کے یہاں چوری کا اور ویسٹیج کم سے کم ہو جائے گی, پالیٹکس نہیں ہوگی یا بہت کم ہوگی, اور کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ پالیٹکس, غیبت وغیرہ یہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں, اور ٹیم ورک بڑھے گا, منیمل ڈسپیوٹس اور کانفلکٹس ہوں گے, آپ کے پروسیسز اچھے ہوں گے, یوز آف ریسورسز اچھا ہوگا, آپ کی پریکٹسز اچھی ہوں گی. تو ان سب کے نتیجے میں آپ ایک بہتر پروڈکٹ یا سروس ڈیلیور کر سکیں گے, اور پھر آپ کے کسٹمرز بھی سیٹسفائیڈ ہوں گے, اور پھر یو بی ایم ول میک بزنس سینس اور آپ کے ریزلٹس اچھے ہوں گے. تو یہ سب کا تو تھیوریٹیکلی تو یہ سب ثابت ہوتا ہے کہ یو بی ایم میکس بزنس سینس, لیکن پریکٹیکلی بھی ثابت ہوا. ہم نے جن آرگنائزیشنس کے ساتھ کام کیا یا جن آرگنائزیشنس نے یو بی ایم کو امپلیمنٹ کیا,
تو ان کے پھر ریزلٹس میں کیا چینج آیا. ہمارے پاس 3 سکسیس سٹوریز ہیں. ڈائمنڈ پینٹس ہے جس نے اپنے یہاں UBM کو امپلیمنٹ کیا اور وہ خود یہ کہتے ہیں کہ وہ کریڈٹ UBM کو دیتے ہیں کہ اس کی جیسے آج ہم پاکستان کی نمبر 1 پینٹ کمپنی ہے. تو ڈائمنڈ پینٹس گو کہ ایک لوکل پینٹ کمپنی ہے لیکن وہ ملٹی نیشنل سے بھی بڑی پینٹ کمپنی ہو گئی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقی عطا فرمائے, ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے. اسی طرح کو ڈیٹا ایک سافٹ ویئر ہاؤس ہے جس کے لیے ہم نے کام کیا. جب ہم نے کام شروع کیا تھا تو ان کا بزنس لاس میں جا رہا تھا, اور لیکن ماشاءاللہ تقریباً 1.5 سال کے اندر ان کی ٹیم سائز ٹرپل ہو گیا, ان کا بزنس سائز بھی بڑھ گیا اور وہ ماشاءاللہ پروفیٹیبل ہو گئے. تو یہ 2 میجر سکسیس سٹوریز ہیں. اسی طرح رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی بہت بڑی آرگنائزیشن ہے, 2000 سے زیادہ امپلائیز ہیں ان کے, اور 13,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہیں, اور ان کے کیمپسز لاہور, اسلام آباد, فیصل آباد اور ایون دبئی میں ان کے کیمپسز ہیں. تو ان کا تو جب ہم نے ان کے ساتھ کام شروع کیا یہ آلریڈی ایک سکسیزفل آرگنائزیشن تھے, لیکن ماشاءاللہ پھر ان کی گروتھ اور بھی بڑھتی رہی اور ابھی بھی ماشاءاللہ بہت اچھے جا رہے ہیں. تو جو یہ آپ کے سامنے یہ سکسیس سٹوریز کیوں رکھی جا رہی ہیں, اس لیے کہ آج کل ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے ہیں, چاہے وہ بزنس مین ہوں, چاہے وہ مارکیٹنگ کے لوگ ہوں یا کسی اور فیلڈ کے لوگ ہوں, وہ سمجھتے ہیں اسلام جو ہے یہ آج کے دور میں جو ہے یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی, یا یہ چیزیں اگر ہم کریں گے تو پھر ہم بزنس ہمارا نقصان میں آ جائے گا اور ہم اس طرح گرو نہیں کر سکیں گے جیسے ہمارا کمپیٹیٹر آگے جا رہا ہے. تو اس لیے ہمیں آج کل کی ہی پریکٹسز کو دیکھنا ضروری ہے. لیکن اس پیراڈائم کو بریک کرنے کے لیے ماشاءاللہ ہمارے پاس یہ 3 ایگزامپلز ہیں. انشاءاللہ ہمارے پاس فیوچر میں اور بھی ایگزامپلز ہوں گی جن سے یہ ثابت ہوگا کہ بھئی ہمارا دین تو کمپلیٹ ریلیجن ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جو تھے وہ ایک بہت کامیاب بزنس مین تھے, لیکن ہم نے کہیں کتابوں میں یہ نہیں پڑھا کہ ان کی سوچ یہ تھی کہ میکسیمائز پروفٹس. ہمیں کتابوں میں یہ ملتا ہے کہ وہ کتنا خرچ کرتے تھے, دین کے کاموں پہ کتنا خرچ کرتے تھے, وہ کتنے غلام آزاد کرتے تھے. تو ان کا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ خرچ کرتے تھے, اور دین بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مطلب پورا ایک ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے, ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن کا نظام ہے پورا. تو دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ایکیومولیٹ کرو. ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں دینا چاہیں تو وہ جتنا چاہیں دے دیں, اور اسی طرح صحابہ کی مثال تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تو اتنا دیا کہ وہ. تو ہمیں بھی یہی سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا رزق بڑھا دیں تو بہت اچھی بات ہے. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ دین کے راستے میں اللہ کی راہ میں خرچ کریں, اور پھر اللہ دیتے ہیں. اور ان کمپنیز کی مثال بھی ہے. ابھی میں لنکڈ ان پہ پڑھ رہا تھا, ڈائمنڈ پینٹس نے غالباً 25 ملین پروفٹ ڈسٹریبیوشن کی ہے اپنے امپلائیز کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید ترقی عطا فرمائے. اب آپ لوگوں کو یہ کرنا ہے کہ آپ لوگ جو بھی اس سیشن کو دیکھ رہا ہے وہ اپنے آپ سے یہ پوچھے کہ مجھے کیا پریکٹسز جاری رکھنی چاہیے, کیا پریکٹسز چینج کرنی چاہیے, اور کیا پریکٹسز جو ہیں وہ روک دینی چاہیے. not only as a professional but also as a person. اور یہ بیسیکلی آج کا پروگرام تھا. یہ ایک آپ سمجھ لیں انٹروڈکٹری پروگرام تھا. اگر کوئی چاہتا ہو کہ ہمارا فل لینتھ پروگرام اٹینڈ کرے تو پھر وہ اس نمبر پر ہمیں میسج کر سکتا ہے, اور اگر کسی وقت ہم فل لینتھ پروگرام کر رہے ہوں گے تو انشاءاللہ ان کو انفارم کر دیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.